میری والدہ فوت ہو گئی، جو بھی فوت ہو گئے اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا، پہلے چیک اپ تو کراؤ نا، نقص کس میں ہے اور نقص قابل علاج ہے یا نہیں۔ میں کرائے کے جس گھر میں رہتا ہوں وہ زمین اصل کسی پارک کی تھی، اسی پہ بنایا گیا۔ آپ پر کیا جرم ہے؟ جن نے بنایا ان پر جرم ہے، آپ تو کرایہ دیتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ایک تو بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اب توبہ کا دروازہ بند۔ دوسرا، توبہ قبول ہوتی ہے ما لم یغرغر، صحیح حدیث میں ہے کہ جب تک انسان غرغرہ میں نہ آئے۔ کیا معنی؟ پانی ڈالو غرغر کر کے باہر نکل آئے، اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں۔ دنیاوی مشکلات کی وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی، بہرحال وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ پاکستان کے طلباء چائنا میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے کہ وہ کرونا وائرس سے بچ جائیں اور سلامتی کے ساتھ آ جائیں۔ عورتیں اپنے بال آگ میں ڈال دیتی، آگ میں ڈالنے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، دفن کر دو۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو سگریٹیں بھی لے جاتے ہیں اور نفع سے بیچتے ہیں، بالکل حرام۔ یہی تو حرام کے پیسے سے عمرہ ہے نا۔ خالہ زاد بہنیں جمع نہیں ہو سکتی نکاح میں۔ اگر کوئی اپنی زکوٰۃ میں سے کسی غریب رشتہ دار کی لڑکی کی شادی کے لیے جہیز کا سامان لے کے دے دے، وہ بھی ادا ہو سکتا ہے۔ لڑکی کے رشتے کے آنے والوں کے لیے ان کو لڑکی دیکھنا جائز ہے، وہ جس نے نکاح کرنا ہے اس کو بھی دیکھنا جائز ہے، لڑکی کو بھی اس کا دیکھنا جائز ہے۔ اور آج کل اگر تصویر دکھا دیں وہ مرضی، لیکن بہتر ہے کہ خود دیکھے۔ تصویر 5 سال پہلے کی ہو پھر کیا ہوگا؟ فجر کی قضا نماز جب آنکھ کھولے ادا کرو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ الگ ذکر کریں تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے کرسی رکھ کر نماز پڑھے، وہ مجبور ہے، کیا کرے بیچارہ، صف نہیں ٹوٹتی، کرسی کے ساتھ تو کھڑے ہیں نا آدمی۔ اگر عورتیں ہیں ہوٹل میں نماز پڑھیں، ان کو بھی 1 کا لاکھ ملے گا۔ نفل نماز میں جو 2 رکعت ظہر کی، 2 مغرب کی، 4 عشاء کی، مقصد ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت مؤکدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے، اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت مؤکدہ ہے اور وتر واجب ہے۔ اگر قرضہ ہے تو اس کے اتارنے کے لیے استغفار زیادہ پڑھو۔ ایک عورت نے 4 سال پہلے عمرہ کیا، اس کو پتہ نہیں تھا، اسے نقاب لگائے رکھا، بہتر ہے کہ دم دے دے۔ عمرے کے بعد نہانا کوئی ضروری ہے؟ پتہ نہیں کیوں یہ مسئلہ پوچھے، عمرے کے بعد نہانے کا کیا مطلب ہے؟ عمرے سے پہلے تلبیہ بھول گیا پھر تو عمرہ بھی نہیں ہوا، تلبیہ پڑھنا تو لازمی ہے۔ میرے والد اور والدہ 8-10 سال سے ناراض ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ قضا نمازیں جب بھی موقع ملے ادا کرو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ صبح نماز میں امام صاحب نے سجدے والی آیت پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم رکوع میں چلے گئے، جو رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، جھک تو گئے نا بہرحال۔ ایک عالم ہو لیکن حق بات نہ کہے
تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو شیطان اخر، یہ گنگا شیطان ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کو جہنم کی لگام ڈالی جائے گی۔ والدہ رات کو کلمہ پڑھتی ہیں، سورۃ الملک پڑھ ڈر جاتی ہیں، تو اس کے پڑھنے سے تو نہیں ڈرتی، اگر اس کے پڑھنے سے ڈرتی ہے تو نہ پڑھا کریں، معلوم ہو جائیں گی تلاوت سے۔ نماز میں جو خیالات برے آئیں کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے طواف کے بعد سر منڈوا دیا لیکن صفا مروا رہ گئی، دم پڑ گئی۔ اگر 4 چکروں میں کندھا یعنی نہ نکلا ہو کوئی بات نہیں، طواف ٹھیک ہے۔ یہ روز یہی سوال ہوتا ہے، پتہ نہیں وہی رکھ کے لکھ کے رکھ دیتے ہیں۔ میں جیدان سے ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا۔ بہرحال اگر آپ مقدمے کی وجہ سے آتے ہیں تو آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے، طواف کر لیں جو موقع بھی دے۔ صبح سویرے نماز کے لیے اٹھتا ہوں، پیشاب کے قطرے گرتے ہیں تو آپ استنجا کر کے وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ صفا شروع کریں دعا مانگیں، مروہ پہ بھی دعا مانگیں، ختم پہ۔ جنازے کی نماز میں ایک طرف سلام پھیریں تو جائز ہے، لیکن 2 دفعہ دونوں طرف افضل ہے۔ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہ کہیں۔ میری بہو حج پہ آئی تھی، حمل سے تھی، حج کی واپسی کے 15 دن بعد 2 لڑکیاں مری ہوئی پیدا ہوئیں۔ وہ کیوں حاجی ہے؟ حاجی وہ ہے جس نے حج کیا ہے۔ میری بھتیجی ہے، اس کی عمر 25، پریشان رہتی ہے، تو درود شریف زیادہ پڑھے۔ ہر بیماری اور ہم غم کا علاج درود شریف میں ہے۔ طواف میں احرام میں 7 چکروں میں کندھا کھلا رہنا چاہیے۔ یہ بتائے نا پریشان رہتی ہے تو درود شریف پڑھے، بھی تو بتا دیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے مرحوم کے لیے عمرہ اعتبار کر سکتا ہے۔ بہرحال اپنے احرام کی چادریں رکھ لے کفن کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اسلامی تکافل اگر اسلامی تقاضوں کے مطابق ہے تو جائز ہے۔ ہمارے ملک میں کمر توڑ مہنگائی ہو گئی، کچھ نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ پاک رحمت کرے اور اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے۔